بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ عزیز بچوں سامعین، آج 11/12/2020 کی لیسنس میں تیسرا لیسن میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ خدا انشاءاللہ ہم سب سے قبول کرے کہ آج کا موضوع ہے یا آج کا درس ہے ولایت فقیہ۔ پہلے ہم کو یہ جاننا چاہیے ولایت فقیہ کس سے کہتے ہیں، یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے ولایت فقیہ کس ملک میں پیدا ہوا ہے، کس ملک میں یہ ہے، ولایت فقیہ کا معنی کیا ہے اور یہ ولایت فقیہ کس ملک میں ہے، دوسرا سوال۔ تیسرا سوال یہ ہے ولایت فقیہ کس شخص کو ولایت کر سکتا ہے باقی لوگوں پر۔ تین سوال آپ لوگوں کی خدمت میں ہے۔ پہلے میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آج کا سبق شروع کروں گا، پھر ہم وضاحت کریں گے ان سوالات کا جواب۔ بزرگترین امتیاز جمہوری اسلامی ایران این است: ولایت فقیہ در آن حاکمیت دارد۔ دیکھو بھائی، ہم سارے ملکوں کو کمپیئر کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ سارے ملک میں کسی نہ کسی انسان کا حکومت چل رہا ہے، کسی ملک میں ہندو کا، کسی ملک میں مسلمان کا، کسی ملک میں اور کسی کا۔ لیکن اسلامی حکومت جو مکمہ ہوا اسلام، یہ حکومت کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا سوا جمہوری اسلامی ایران میں۔ جمہوری اسلامی ایران میں یہ امتیاز اور یہ خصوصیت ہے جہاں ایک فقیہ جامع الشرائط اس ملک کا حاکمیت، اس ملک کا سرپرستی کرتے ہیں۔ تو ولایت فقیہ کا معنی یہ ہے، ولایت فقیہ بمعنی سرپرستی است۔ ولایت ہو گیا بمعنی سرپرستی۔ ولایت کا معنی ہے دیکھ بھال کرنا۔ ولایت باپ کو بھی ولی کہتے ہیں، دادے کو بھی ولی کہتے ہیں، اور ایک مجتہد جامع الشرائط کو بھی ولی فقیہ کہتے ہیں۔ فقیہ ہو گیا مجتہد، یعنی جس ملک میں جہاں ایک مجتہد کا سرپرستی، نگہبان، اس کی سرپرستی ہو، اس ملک کو کہتے ہیں ولایت فقیہ، اور اس ملک کو کہتے ہیں جمہوری اسلامی۔ تو یہ امتیاز صرف ایران کے لیے ملا ہے۔ تنہا خداوند بزرگ میتوان، لوگوں پر حکومت کرنے کا حق صرف خدا کو ہے۔ خدا کے سوا اور کسی انسان کو لوگوں پر حکومت کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ سارے لوگ خدا نے پیدا کیا ہے، سارے لوگ خدا کا مخلوق ہے، سارے موجودات خدا کا ہے۔ تو لوگوں پر حکومت کرنے کا اختیار اور کسی کو بھی نہیں ہے سوا اللہ کا، سوا خدا کا، کیونکہ خدا ان کا خالق ہے۔ خدا خود ڈائریکٹلی ان لوگوں پر آ کر، ان لوگوں سے بات کر کے، ان لوگوں کے سامنے آ کر حکومت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا کے لیے نہ جسم ہے، خدا نہ دیکھ سکتا ہے، خدا کے لیے لوگوں کو اتنا طاقت، اتنا قدرت نہیں ہے، خدا کے بات سننے کی نہ کسی کی قابلیت ہے نہ صلاحیت ہے۔ خدا پاک منزہ، خدا کا انسان کی ذہن سے، انسان کی عقل سے خدا کے اوصاف باہر ہے۔ لا یدرک اوصافہ، جیسے کہ مولا علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ آپ کا اوصاف لوگوں کو نہیں کر سکتے، خدا کی صفات کو بیان نہیں کر سکتے۔ ولایت بمعنی سرپرستی است۔ ولایت کا معنی آپ ذہن میں رکھو، ولایت کس سے کہتے ہیں؟ سرپرستی کا، حکومت کرنے کا، دیکھ بھال کرنے کا۔ تو
خداوند عالم میتواند، تنها خداوند عالم میتواند بر انسانها ولایت داشته باشد. لوگوں پر حکومت کرنے کا حق صرف اور صرف خدا کو ہی ہے، اور کسی کو نہیں حق لوگ پر، کسی انسان پر حکومت چلانے کا۔ کیوں خدا کے لیے حکومت ہے یہ رکھا بنا؟ زیرا آفرینندہ ہم کس، تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا ذات وہی خدا ہے، وہ ہم چیز، سارے چیزوں کو پیدا کرنے والا وہی خدا، او است خدا ہے۔ اس لیے خدا کو اختیار ہے ولایت، خدا کو اختیار ہے ان کے تصرف کرنا، خدا کے اختیار ہے ان پر حکومت کرنا۔ پیغمبران و امامان علیہم افضل الصلاۃ والسلام نیز از طرف خداوند متعال انتخاب شدہ تھے۔ پھر اس کے بعد خداوند متعال نے لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے، سرپرستی کرنے کے لیے 1,24,000 پیغمبر منتخب کیا ہے، اور پیغمبر سب سے آخری پیغمبر ہمارے نبی ہے۔ ہمارے نبی دنیا سے رحلت ہونے کے بعد 12 اماموں کو یہ حکومت دیا ہے، یہ خدا نے دیا ہے ان کو، یعنی خدا کی اجازت سے لوگوں پر حکومت کر رہا ہے، نہ کہ اپنی خوشی سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا خدا کی اجازت سے۔ حضرت موسیٰ کا چھڑیا جب اژدہا بن گیا خدا کی اجازت سے۔ جس سارے چیزیں جو انبیاء اولیاء نے کیا ہے وہ سب خدا کی حکم سے، خدا کی فرمان سے کیا ہے۔ خداوند عالم کی طرف سے اماموں اور پیغمبروں کو منتخب کیا ہے تا مردم را سرپرستی و رہبری کنن، لوگوں کو رہبری کرنے کے لیے، سرپرستی کرنے کے لیے، ہدایت کرنے کے لیے، برائی سے اچھائی کی طرف لا کر اچھائی کا راستہ دکھانے کے لیے۔ لیقیموا بالقسط وانزل معهم الکتاب، نبی کے ساتھ کتاب نازل کیا، کیوں؟ لیقیموا بالقسط، تاکہ لوگوں کے درمیان عدالت قائم کرے، انصاف قائم کرے، جو سب سے مہم ترین اسلام کا بلکہ اصول دین کا ایک پایا ہے۔ اکنون ان پرسش بوجود میں آیا۔ اچھا سوال یہ ہے، چلو بھائی خدا کی اجازت سے 1,24,000 پیغمبروں نے لوگوں پر حکومت کیا ہے، سرپرستی کیا ہے، رہبری کیا ہے، ہادی بن گیا ہے، تو امام الزمان جب غیب میں ہے، غیبت امام الزمان کی دوران، اس دوران میں لوگوں پر حکومت کون کرے گا؟ یہ نظم و نظام، اسلام کا نظام کون چلائے گا؟ مطلب حکومت کا معنی یہ ہے اسلامی حکومت چلانا ہے، اسلامی قانون کو لوگوں کے درمیان اجرا کرنا ہے۔ تو امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف غیبت کی دوران اسلامی حکومت چلانے والا کون ہے؟ ضربنا یہی ہے جواب، ولایت و سرپرستی جامعہ اسلامی، ایک مسلمانوں کا، کلمہ گو بندوں کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وان علی امیر المؤمنین واولادہ المعصومین بالحق حجج اللہ، اس کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کی ذمہ داری اور ان پر حکومت کون چلائے گا اس دوران میں جب امام غیبت میں ہے؟ ایک سوال پیدا ہے۔ تو اس سوال کا جواب انشاءاللہ الرحمن کل اگر ہم زندہ رہے تو آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔